على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ آج رمضان المبارک کی 11ویں سحری ہم کھا کے آئے ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں بہت جلدی ہمیں خیر آباد کہہ کے جا رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کل پہلا روزہ رکھا تھا اور آج 11واں بھی رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارا کا سارا عظیم الشان مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک ایک گھڑی کو انسان کے لیے رحمتوں کا خزانہ بنایا اور ایک ایک گھڑی کو اللہ نے مغفرت کا خزانہ بنایا۔ اللہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بندے کو اتنا ریلیف پیکیج دے دیتے ہیں اپنی مغفرت کا۔ اللہ کہتے ہیں بندہ بس تیرے مانگنے کی دیر ہے، میرے دینے کی دیر نہیں ہے۔ تو مانگتا جائے گا، میں اللہ دیتا جاؤں گا۔ یوں تو سارا کا سارا مہینہ مغفرتوں کا خزانہ ہے اور اللہ اس مہینے میں بندے کو معاف کرتے ہیں جب بھی انسان اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بھی خصوصی پیکیج رکھا ہے، یہ درمیان کے 10 دنوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 10 دن میری مغفرت کے دن ہیں۔ انسان ان دنوں میں اللہ سے اپنی بخشش کا سوال جس طریقے سے کرے گا میں اللہ اسے معاف کروں گا۔ میں بھی یہ جانتا ہوں، آپ بھی یہ جانتے ہیں، میری زندگی میرے سامنے، آپ کی زندگی آپ کے سامنے، کہ ہم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے۔ اتنے گناہ میری زندگی میں شامل ہیں جتنا میرے پاس الفاظ اور گنتی تعداد نہیں ہے کہ میں انہیں اپنے الفاظ کی احاطے میں لا سکوں، اتنے میرے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں یہ میں اللہ نے 10 دن رکھے ہی اس لیے ہیں، ان دنوں میں مجھ سے جیسے بھی معافی مانگے گا میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا کام ہے یا ایسی کون سی صفت ہے یا ایسا کون سا طریقہ ہے جو ہم طریقہ اختیار کریں تو اللہ کی معافی ہمیں مل جائے، اللہ کی مغفرت ہمیں مل جائے، اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں پر پانی پھر جائے، اللہ کی طرف سے ہماری لغزیں اور خطائیں معاف ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے معاف شدہ بندے کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ فرمایا انسان یہ 5 کام کرنا تیرا کام ہے، اور میں اللہ کی معافی کا مل جانا
اور تیرے گناہوں کو معاف کر دینا، یہ میں رب العالمین کا کام ہے۔ بس آج یہ سبق یاد کر کے جانا ہے کہ وہ آخر 5 کام کون سے ہم نے کرنے ہیں کہ اگر ہم کر لیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جو ذکر کیا وہ 28ویں پارے کی سورۃ تحریم کے اندر اللہ نے کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایماندارو، میں اللہ کی اگر معافی چاہتے ہو اور اپنے گناہوں پر پانی اگر میں اللہ کی رحمت کا پھیرنا چاہتے ہو، پھر سب سے پہلا کام یہ ہے جو گناہ کیے ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر لغزیں اور خطائیں کی ہیں، توبوا الی اللہ، میں اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو۔ یا اللہ اگر توبہ کر دی تو پھر اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں اللہ کریم تمہیں جنت کے بالا خانے عطا کروں گا، جنت کی عظیم الشان اپنی نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، اور جنت کے اندر میں تمہیں گھر عطا کروں گا۔ فرمایا سب سے پہلا کام میں اللہ کی معافی کے لیے جو کرنا ہے آپ نے وہ کون سا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے۔ کیا کرنا ہے جی؟ توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، مولا معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر معافی مانگو گے نا، توبہ کرو گے تو میں اللہ یہ مغفرت کی عشرے کے اندر میں اللہ تمہاری معافی کو قبول کروں گا۔ جب تم معافی مانگو گے تو میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ سب سے پہلا کام ہے توبہ کرنے کا۔ یا اللہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا، ہم مانگے کیسے؟ ہم تو عاجز بندے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، انداز نہیں ہے، یا اللہ کیسے مانگیں؟ اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں معافی کا، یہ طریقہ اختیار کرو تمہاری توبہ ہو جائے گی۔ یا اللہ وہ کون سا؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ فرمایا کہ معافی کا طریقہ یہ ہے جب کوئی غلطی اور گناہ کر لیا ہے، آؤ میں اللہ کے دربار میں اور آ کے ذکر اللہ، میں اللہ کو یاد کرو، فاستغفروا، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ فرمایا معافی مانگنے کا طریقہ وہ استغفار کی صورت کے اندر ہے، وہ صرف اور صرف ان جملوں کی صورت کے اندر ہے، استغفر اللہ، ان جملوں کی صورت میں معافی کا جو ہے وہ اعلان میں اللہ نے کیا ہے۔ آ کے یہ جملے میں اللہ کے دربار میں کہہ دو، میں اللہ مغفرت کے اس عشرے میں تمہاری معافی کا اعلان کر دوں۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، معاف کرنے والی ذات صرف میری ہے، میں اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخشنا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں ایماندار ہوتا ہی وہی ہے جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا بلکہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں توبہ کرو، توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ استغفار کرو، اور استغفار اتنی بڑی چیز اور نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ انسان اس کو بالکل معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے اس استغفار کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ یوں تو بہت ساری اللہ نے فوائد استغفار استغفر اللہ کے رکھے ہیں، لیکن جو رب کے قرآن نے ذکر کیا نا جی وہ بڑے انمول ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے انسانوں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ یا اللہ تو کیا کرے گا؟ یمددکم باموال، پہلا فائدہ اللہ فرماتے ہیں استغفار کی وجہ سے میں اللہ تمہیں مال میں کثرت پیدا کر دوں گا، مال بڑھا دوں گا۔ یا اللہ دوسرا فائدہ فرمایا وبنین، میں اللہ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد دوں گا، اگر اولاد ہے تو اسے فرما بردار بناؤں۔
علماء نے وبنین پہ یہ دونوں نقطے لکھے ہیں۔ دوسرا فائدہ استغفار کا، میں اولاد دوں گا، اولاد ہے تو اسے نیک بناؤں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا میں اللہ کریم کل دن قیامت کے تمہارے لیے باغات اپنی رحمت کے تیار کروں گا، جنت کے اندر تمہارے لیے باغات تیار ہوں گے۔ یا اللہ کوئی ہم نے بہت بڑا کام کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، استغفر اللہ، صرف اتنا جملہ بولنا ہے بس۔ فرمایا اس کی وجہ سے یجعل لکم جنات، میں اللہ تمہیں جنت میں باغات دوں گا۔ ویجعل لکم انہارا، میں اللہ دنیا میں تمہیں اپنی رحمت آسمان سے بارش کی صورت میں جو نازل ہونے والی ہے، میں اللہ وہ عطا کروں گا۔ یا علماء نے اس کا دوسرا معنی وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کا یہ بھی کیا ہے کہ میں اللہ تمہیں اپنی رحمت سے وافر مقدار دوں گا۔ ہیں جی، یہ اللہ نے 4 فوائد استغفر اللہ کے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اگر احادیث سے ذکر کروں تو پتہ نہیں ان گنت جو ہے وہ استغفر اللہ کے فوائد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی، تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت میں اللہ کی معافی تب ملے گی جب توبہ کرو گے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کم از کم استغفر اللہ اپنی زبان سے پڑھو، فرمایا میں اللہ کی معافی مل جائے گی۔ تیسرا کام، میں اللہ کی معافی حاصل کرنے کے لیے رب کے قرآن نے اسے ذکر کیا، فرمایا تیسرا کام یہ کرنا ہے صدقہ خیرات کرنا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لوٹانا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہو۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تم نے صدقہ کرنا ہے، اگر صدقہ کرو گے میں اللہ اس کا اجر یہ دوں گا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، میں اللہ مغفرت کے اس عشرے کے اندر تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اب یہ تیسرا طریقہ آ گیا اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنا۔ اس لیے اس عشرے کے اندر کوشش کریں کہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکال دی جائے، اور اسی عشرے میں کوشش کریں کہ صدقہ فطر بھی ادا کر دیا جائے، تاکہ اللہ کی معافی ہمیں مل سکے اور ہمارے گناہوں کو اللہ کریم معاف کر دیں اسی عشرے کی برکت کی وجہ سے۔ ہم مسئلہ بعض ساتھی پوچھ رہے تھے صدقہ فطر کے متعلق۔ صدقہ فطر کا نصاب جو ہے وہ مختلف طریقوں سے نصاب ہے، ایندم کا حساب ہے، جوں کا حساب ہے، کھجور کا حساب ہے، کشمش کا حساب ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں صدقہ فطر کا نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ گندم کے اعتبار سے میں نہیں ذکر کروں گا، وہ بالکل تھوڑا سا ہے، اس کو دے دیا جائے تو ادا تو ہے، ہو جائے گا، ظاہری بات ہے، لیکن جس طرح آپ سارے لوگ صاحب حیثیت ہیں، گندم کے حساب سے آپ لوگوں نے ادا نہیں کرنا، آپ نے کم از کم جو کے حساب سے ادا کرنا ہے، اور جو کے حساب سے جو اس سال کا صدقہ فطر ہے وہ 350 روپے فی بندہ ہے، فی بندہ 350 روپے ہے، تو فی بندے کے حساب سے سارے گھر کا ادا کرنا ہے 350، ایک بندے کا ہے، گھر کے جتنے فرد بنتے ہیں اتنا جو ہے وہ باقی فردوں کا بھی ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 30 کام ہے مال معافی کا، اگر میں اللہ کی معافی چاہتے ہو صدقہ فطر ادا کرو۔ چوتھا کام فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا اگر میں اللہ کی معافی چاہتے ہو، چوتھا کام اس عشرے میں یہ کرنا ہے جتنے بھی لوگوں سے ناراض ہونا ان سے صلح کرو اور ان کو معاف کرو۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جتنے بھی معاملات میں ناراضگیاں ہو گئی، رشتہ دار ناراض ہیں، بڑے ناراض ہیں، چھوٹے ناراض ہیں، اپنے ناراض ہیں، پرائے ناراض ہیں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، میں اللہ نے اس میں تمہیں معاف کرنا ہے۔ معافی کے لیے تمہیں کرنا یہ ہے کہ جن سے تم ناراض ہو انہیں کیا کر دو، معاف کر دو۔ اور یہ معاف کرنا
اتنی بڑی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ مجھے بڑے پسند ہیں، والعازمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا جو لوگ معاف کرنے ہیں یہ مجھے بڑے پسند ہیں، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے لوگوں کو سارے رنگ و علم بھلا کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، فرمایا یہ میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اس عشرے میں معافی چاہتے ہو تو جن سے ناراض ہو انہیں کیا کر دو، معاف کر دو۔ مزہ آئی کہ نہیں آئی جی؟ فرمایا یہ کام تم نے اس عشرے پر کرنے ہیں، اگر یہ کام کر لیے میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں میں اللہ نے تمہیں اس عشرے میں معاف کر دینا۔ ایک آخری حدیث فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے، بندہ میرے دربار میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں فرشتوں کی جماعت، بندے نے میں اللہ سے معافی مانگی ہے، اور یہ اس لیے بندے نے معافی مانگی ہے کیونکہ بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب بھی ہے، اور وہ کہتا ہے جب بھی گناہ کرو مجھ سے معافی مانگو میں اللہ معاف کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے فرشتوں، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں بندے نے پھر غلطی کی، پھر میرے پاس آیا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر 4 مرتبہ ذکر ہے بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے پاس آتا ہے، پھر اللہ معاف کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر 1000 مرتبہ بھی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد 1000 مرتبہ بھی اللہ کے پاس آئے اور آ کے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ کریم بغیر کسی دیر کے اللہ بندے کو معاف کر دیتے۔ یہ تو اللہ کی آلریڈی مغفرت کا ذکر ہے، اور یہ عشرہ جو 10 دن ہیں درمیان والے، یہ تو اللہ نے سپیشلی مغفرت کے 10 دن بنائے، اس لیے اس میں یہ چاروں کام لازمی کرنے ہیں، توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، اور اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے۔ دعائے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ما علینا الا البلاغ، سنتے ادا کر